إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراہیم وموسیٰ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق و مالک ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا اور کل کائنات کا تنہا پالنہار ہے، جو وحدہ لا شریک لہ ہے، مستوی عرش ہے، تمام احکامات کو جاری فرماتا ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، کسی کے مجال نہیں کہ اس سے سوال کر سکے اور وہ جس سے چاہے سوال کرے. وہ بلند و بالا ہے، ہر ایک اس کے محتاج ہے اور وہ کسی کا محتاج نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. سب کے سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہے، سید الاولین والآخرین ہے. آپ کی ذات پر اللہ نے شریعت کو مکمل فرما دیا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور میں دین اسلام سے راضی ہو گیا. اللہ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ، کوئی اور دین کوئی لے کر آئے گا تو اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہ ہوگا اور آخرت میں پھر وہ سخت گھاٹا اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اللہ رب العزت کی رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں تمام صحابہ کرام پر، تمام صحابیات پر، محدثین و محدثات پر، کل مومنین اور مومنات پر. حضرات گرامی، میں نے سورۃ الاعلیٰ کی ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے. قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کو پاک و صاف کر لیا. اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بات ارشاد فرمائی وہ قد افلح، کامیاب ہو گیا وہ آدمی، اور یہاں پر قد داخل ہے جس کے معنی تاکید کے ساتھ آتے ہیں. یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا. کون سا آدمی کامیاب ہے؟ کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو پاک صاف کر لیا. یہ دل کو پاک و صاف کرنے سے کیا مطلب ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغہ، سنو اس بدن کے اندر ایک لوتھڑا ہے، خون کا ایک لوتھڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا لوتھڑا ہے. اگر وہ صحیح ہوتا ہے تو پورا بدن صحیح ہوتا ہے، اور اگر وہ خراب ہوتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے. اور وہ ہے دل. انسان کا جو دل ہے اگر وہ صحیح ہو تو پھر پورا بدن صحیح ہے. سارے اعضاء حرکت کر رہے ہیں، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، ہاتھ پیر چل رہے ہیں. آدمی فکر و شعور کے ساتھ میں ہے، سوچ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. لیکن اگر یہ دل خراب ہو جائے، گڑبڑ ہو جائے، اٹیک پڑ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پورے اعضاء ٹھپ ہو جاتے ہیں، اپنی جگہ پر بالکل رک جاتے ہیں. اگر یہ دل اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو انسان پھر مر جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک آ گیا، آدمی مر گیا. تو اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے انداز میں فرمایا کہ جیسے جسم کے اندر یہ دل ہے، یہ صحیح ہے تو پھر سب صحیح ہے، اور اگر یہ دل خراب ہو جائے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، پھر کچھ بچتا نہیں ہے. اسی طریقے سے ہم کو جو فکر کرنی ہے وہ سب سے پہلے اپنے اس دل کی فکر کرنی ہے. دنیاوی لحاظ سے تو آپ نے فکر کر لی، دل آپ کا دھڑکتا رہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دل آپ کا بہترین رہے اور عمدہ رہے اور اللہ کی نگاہ میں عمدہ رہے.
دنیا کی نگاہ میں نہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ دل عمدہ رہے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جس دن کوئی کام نہ آئے گا، نہ تمہارا مال کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، مگر جو سلیم دل لے کر آئے گا، پاک و صاف دل لے کر آئے گا، وہ انسان کامیاب ہوگا۔ دل کے اوپر بہت ساری گندگیاں چڑھ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو گندگی چڑھتی ہے ہمارے معاشرے کے لحاظ سے اور شیطان مردود، شیطان ملعون کے وساوس کے لحاظ سے، وہ کفر اور شرک کی گندگی چڑھتی ہے۔ وہ ہر وقت ذہن کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ وہ بندے کو اللہ سے دور کر دے، یہ اس کا کام ہے۔ یہ شیطان مردود نے جب وہ نکل رہا تھا تو اس نے قسم کھائی تھی اور یہ کہا تھا کہ اے اللہ، اے میرے رب، میرے مالک، میں اس آدم کی وجہ سے میں یہاں سے نکالا جا رہا ہوں اور اس کو میں نے سجدہ نہیں کیا تو آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا، اب میں اس کو بہکاؤں گا اور ہر طرح سے بہکاؤں گا۔ ثم لآتینہم عن ایمانہم وعن شمائلہم، میں اس کے دائنی طرف سے بھی آؤں گا، بائیں طرف سے بھی آؤں گا، آگے سے پیچھے سے، ہر طرح سے میں اس کو گمراہ کروں گا۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور آپ اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ میں آپ سے دور کر کے رہوں گا، آپ کے جو یہ بندے ہیں جو آپ کو پکارتے ہیں، میں ان کو دور کر دوں گا آپ سے۔ اور شیطان مردود کی یہی چال ہے، اس کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے، مایوس، وہ دوسروں کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے، اس کا کام ہی ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے مایوس کرتا ہے، وہ اللہ کے وجود سے مایوس کرتا ہے، وہ اللہ سے دور کر کے آپ کو مایوس کرتا ہے، اور ہر وقت اس طرح سے آپ کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے کہ بندہ ہر چیز کو سوچ لے، سمجھ لے، فکر کر لے، لیکن اللہ کے بارے میں وہ غور و فکر نہ کرنے پائے، اللہ کے سامنے وہ توبہ اور استغفار نہ کرنے پائے۔ یہ شیطان مردود کے وساوس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرو تو ناک کے اندر جو اٹھو تو اس کو اچھی طرح سے صاف کرو، اس لیے کہ شیطان رات گزارتا ہے اسی ناک کے بانسے کے اندر، یہاں سے وہ وسوسے ڈالتا ہے تمہارے ذہن کے اندر، تمہارے دل کے اندر، دلوں کو پراگندہ کرتا ہے، دل کو خراب کر دیتا ہے، یہ اس کا کام ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پناہ سکھائی ہے، من شر الوسواس الخناس، میں پناہ مانگتا ہوں اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے مالک، میں پناہ چاہتا ہوں اس شیطان مردود سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ کر پھر پلٹ کر حملہ کرتا ہے، بار بار حملہ کرنے والا ہے۔ شیطان مردود انسان کو اللہ سے مایوس کرتا ہے، کبھی وہ شک اور شبہ ڈالتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں، کبھی ذہن میں ڈالتا ہے کچھ نہیں، سب کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی سب ہو رہا ہے، بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست، بس کرو، کھاؤ پیو، مست رہو، انجوائے کرو، بس کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ وہ وسوسے ڈالتا ہے، ذہن کے اندر ڈالتا ہے۔ اور کبھی تو اس طریقے سے اللہ سے دور کرتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اللہ رب العزت کو مانو، مانتے رہو، لیکن کچھ اور بھی سفارشی ہیں جن کو اللہ کے بیچ میں رکھو، تم اللہ سے ڈائریکٹ کیسے مانگ سکتے ہو، کچھ تو بیچ میں وسائل ہونے چاہیے، کچھ تو وسیلہ ہونا چاہیے۔ جب تم بادشاہ سے ملنے جاتے ہو، کسی بڑے سے ملنے جاتے ہو، تو بیچ میں کچھ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، ان کو پہلے خوش کرو، ان کو راضی کرو، وہ اگر راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے تو تمہاری بات بادشاہ تک پہنچ جائے گی۔ اس طریقے سے شیطان مردود اللہ رب العزت سے بندوں کو دور کر دیتا ہے۔ کفار مکہ کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے یہی کہا کہ سنو لوگو کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اور جو تم عبادت کر رہے ہو وہ اللہ کے لیے خالص نہیں کر رہے ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ ہے، لہٰذا اللہ ان شرک کے اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک کرے، اور بندہ اگر کوئی شرک کر لیتا ہے تو اللہ اس کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، وہ اس کو قبول بھی نہیں کرتا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت جب دی تو لوگوں نے کہا اچھا آپ اس لیے آئے ہیں تاکہ یہ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، جن کے ہم مقدس مانتے ہیں اور جن کے لیے ہم بہت ساری تعظیمی رسمیں کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں ہم ان سب کو چھوڑ دیں اور صرف بس ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، بس اسی کو پکارتے رہیں، اسی کو پکارتے رہیں، بس اسی کو آواز دیں، پھر ان سب کا کیا ہوگا؟ یہ بھی تو بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں،
اور پھر انہوں نے ایک میٹنگ کی جس کا قرآن پاک نے تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا معلوم تم کو انمشوا واصبروا علی الہتکم ان ھذا لشیء یراد، اٹھو سب لوگ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے آگے آ جاؤ، یہ کوئی سوچی سمجھی پلاننگ ہے ہمارے معبودوں کے خلاف، یہ چاہتا یہ ہے نعوذ باللہ من ذلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی مرضی یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے معبودوں سے ہم کو الگ کر دیں، یہ لات، یہ عزا، یہ حبل، یہ منات، ہم ان سے دور ہو جائیں، ہم ان کے آگے سجدے نہ کریں، ہم ان کے آگے قربانیاں نہ پیش کریں، ہم ان کا طواف نہ کریں، ہم ان کو مصیبتوں میں پکارے بھی نہیں، یہی وہ چاہتے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، یہ سارے معبودوں کو چھوڑ کر بس ہم ایک معبود کی عبادت کرتے رہیں، اسی ایک اللہ کو پکارتے رہیں، یہ کیسا معاملہ ہے تمہارا؟ یہ انہوں نے کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ سنو، خالق کو پہچانو، ان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ لات اور عزا اور حبل ان کو کس نے پیدا کیا؟ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا۔ یہ پوری کائنات کس نے پیدا کی؟ یہ پوری کائنات تو اللہ نے پیدا کی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ بر اور یہ بحر، یہ درخت، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سب کس نے پیدا کیے؟ یہ تو اللہ نے پیدا کیے۔ کل مخلوقات کس نے پیدا کی؟ کل مخلوقات اللہ نے پیدا کی۔ الہ مع اللہ، تو پھر کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو الہ بننے کے لائق ہے؟ کوئی اور بھی ہے جو الہ ہو؟ یہ بات جب ان سے کہی جا رہی ہے، یہ بات جب ان کو سمجھائی جا رہی ہے کہ لوگوں سنو، اللہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، وہ اکیلا تنہا خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں، سب پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو وجود بخشا تو ان کو وجود ملا، اللہ نے ان کو دیا تو ان کو معلوم ہوا، ان کو پا گئے، جب اللہ نے انہیں نوازا تو ان کو ملا۔ وہ سب محتاج ہیں، سب کے سب محتاج ہیں، چاہے وہ کوئی فرشتہ ہو، چاہے وہ کوئی نبی ہو، چاہے وہ کوئی ولی ہو، کوئی بھی ہو، سب اللہ کے محتاج ہیں، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ دیتا ہے تو سب پاتے ہیں، وہ عطا کرتا ہے۔ سب ایک وقت ایسا آیا سب کمزور تھے۔ حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان کو معلوم نہیں، اس کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے تھا ہی نہیں، پانی کا ایک قطرہ تھا اور کچھ نہ تھا، اور اس پانی کے قطرے سے اللہ رب العزت نے گوشت بنایا، پھر اس پر ہڈیاں چڑھائیں، پھر اس کے اوپر اور گوشت چڑھایا، اور پھر ایک جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیا اللہ نے، اسے قوتوں کا اور صلاحیتوں کا مالک بنا دیا۔ آج وہ دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، چلتا ہے، وہ اسے سب کچھ یاد ہے، لیکن اللہ یاد نہیں، اسے خالق یاد نہیں، اسے اپنا مالک یاد نہیں، اسے سب کچھ یاد ہے۔ وہ بڑا کائیاں بنتا ہے، بڑا دماغدار بنتا ہے، ہر ایک چیز میں اپنی رائے دیتا ہے، اپنے مشورے دیتا ہے، بڑا عمدہ، بڑا ذہین بن جاتا ہے، بڑا دانشمند بن جاتا ہے، اس کی رائے بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا معاملہ آتا ہے، جب خالق کا معاملہ آتا ہے، جب اللہ کی عبادت کا معاملہ آتا ہے تو بالکل بے وقوف اور احمق بن جاتا ہے۔ پھر وہ ان کی عبادت کرتا ہے جو اسی کے جیسے ہیں، جو اسی کے طریقے سے انسان ہے، وہ بھی پیدا ہوئے، اور وہ اس مالک کو بھول جاتا ہے جس نے سب کو وجود بخشا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سمجھاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ سنیے تو، ہماری بات بھی تو آپ سمجھیے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ ہیں؟ ہم نے آپ سے کب کہا کہ یہ لات اور عزا اور حبل یہ سب اللہ ہیں؟ یہ سب اللہ نہیں ہیں، ہم کبھی نہیں کہتے ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا۔ اے محمد، اے نبی آپ سنیے، آپ سمجھیے تو آپ ہماری بات سمجھیے پہلے۔ ہم نے کب کہا کہ یہ لات، عزا، حبل، منات یہ سب اللہ ہیں؟ یہ اللہ نہیں ہیں۔ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے۔ ارے اتنا تو آپ مانتے ہیں کہ یہ بڑے بزرگ تھے، اچھے تھے، ہم سے تو لاکھ درجے یہ اچھے تھے، یہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، یہ نمازیں پڑھتے تھے، یہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ ان کو عطا کرتا تھا، یہ اللہ سے قریب تھے، تو ہم ان کو اس لیے پکارتے ہیں، ہم ان کی تعظیم اس لیے کرتے ہیں، سجدے اور قربانیاں اس لیے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کے اور اس کے بندے کے درمیان میں کوئی حائل ہو جائے،
उदऊनी अस्तजिब लकुम, पुकारो मुझे मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी जो शह रग है उससे भी ज्यादा हम तुम्हारे करीब हैं। तुम पुकारो तो सही, तुम रात में पुकारो या दिन में पुकारो, खड़े होकर पुकारो या बैठ कर पुकारो या लेट कर पुकारो, किसी भी तरह तुम हमें आवाज दो, हम तुमको तुम्हारी पुकार सुनते हैं। और अल्लाह को ये बात बहुत पसंदीदा है, बेइंतहा पसंदीदा है कि कोई उसे पुकारे, कोई उसे आवाज दे, कोई कहे आए मेरे रब मुझे माफ कर दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है फरिश्तों देखो, इसने जरूर गुनाह किया है, इसने गुनाह किया है, लेकिन इसको मालूम है कि इसका एक रब है जो इसको माफ कर सकता है। ये मुझे पुकार रहा है, फरिश्तों तुम गवाह रहो मैंने इसे माफ कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बात से बहुत खुश होता है, मगर शैतान मरदूद उसकी भरपूर कोशिश ये है कि बंदे को अल्लाह से दूर कर दे। अब ये बंदा अल्लाह से दो तरह से दूर होता है, एक तो कुफ्र किया, शिर्क किया। कुफ्र, अल्लाह का इनकार कर दिया, मैं अल्लाह को मानता ही नहीं, कुछ नहीं, बस सब ऐसे ही चल रहा है, जब तक जिएंगे जिएंगे, मरना होगा मर जाएंगे, बात खत्म। और कुछ कहते हैं कि नहीं, अल्लाह को हम मानते हैं लेकिन शिर्क करेंगे, हम अल्लाह के लिए भी सजदा करेंगे और मज़ारों पे भी सजदा करेंगे, कब्रों पे भी सजदा करेंगे, वहां भी फूल चढ़ाएंगे, चादर चढ़ाएंगे, नजर नियाज चढ़ाएंगे, हम वहां उनको पुकारेंगे, मुसीबतों में उनको पुकारेंगे। ये शिर्क कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है वला तदउ मा अल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी को पुकारना नहीं है, कोई भी नहीं। यहूदी हजरत मूसा को पुकारते हैं, अल्लाह ने कहा काफिर है वो। ईसाई हजरत ईसा को पुकारते, अल्लाह को भी पुकारते, ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते, अल्लाह ने उन्हें काफिर करार दिया, नहीं कुछ नहीं। मुशरिकीन मक्का हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को पुकारते थे, अल्लाह ने उनको काफिर करार दिया। खबरदार, अल्लाह के साथ कोई किसी को नहीं पुकारेगा। वो खालिक है, तुम उसके मखलूक हो, वो आका है, तुम उसके बंदे हो, उसने तुमको पैदा किया है, तुम्हें वजूद बख्शा है, लिहाजा तुम्हारे सारे सजदे और तुम्हारी सारी इल्तिजाएं, तुम्हारी सारी दुआएं, तुम्हारी सारी मिन्नतें, सारे तुम्हारे नजर नियाज, तुम्हारी कुर्बानियां सिर्फ उसी एक अल्लाह के लिए मखसूस होनी चाहिए। अगर उसके साथ में तुमने किसी को शरीक कर लिया, अल्लाह फरमाता है कि अना अगना शुरका यानी शिर्क मन अमिल अमलन अशरका फी मई गैरी तरक्तहु व शिरकहु, मैं तमाम शरीकों से ज्यादा, सबसे ज्यादा बेनियाज हूं। अगर किसी ने कोई ऐसा काम किया जिसमें काम करने के साथ में मेरे साथ किसी दूसरे को भी शरीक कर लिया, तो मैं उसको उसके काम को छोड़ देता हूं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ऐसे सजदे हमें नहीं चाहिए, कोई कुछ इनकी कोई जरूरत नहीं। अल्लाह उनको मुंह पर मार देता है, उनको फेंक देता है। अब शैतान मरदूद इंसान को गुमराह कर रहा है, कुफ्र में डालकर, अल्लाह से दूर करके, अल्लाह के ऊपर उसका एतमाद मुतजलजल हो जाए। मुसीबत आ गई, परेशानी आ गई। मेरे अजीजों, जो ये गम का वक्त होता है या खुशी का वक्त होता है, ये बड़ा नाजुक वक्त होता है। ये शैतान मरदूद के लिए एक बहुत ही मौका होता है, सुनहरा मौका होता है। जब बंदा बहुत खुश होता है, बेइंतहा खुश, इन खुशियों में शैतान मरदूद उसको बहकाता है, जरा ये भी काम कर लो, ये भी काम कर लो। दिल कहता है नहीं, ये तो हराम है। अरे ठीक है, हराम है, हराम सही, थोड़ा आज कर लो, फिर ना करना, पूरी जिंदगी तो पड़ी है, रहने दो। शादी का मौका हो, ब्याह का मौका हो, और कोई खुशी का मौका हो, फिर एंजॉय हो रहा है, फिर इस एंजॉय के अंदर शरीयत किनारे चली गई, फिर अल्लाह के अहकामात किनारे चले गए, अल्लाह के नबी की हदीसें सब किनारे चली गई। अब बंदा बिल्कुल आजाद हो गया, नंगा हो गया, बिल्कुल वो जो चाह रहा है कर रहा है, बिल्कुल शैतान मरदूद की तरह हो गया। कोई परवाह नहीं अल्लाह के अहकामात की। अब इसको भी कोई परवाह नहीं अल्लाह के अहकामात की। कोई देखे तो पहचान ना पाए कि ये कौन सा बंदा है। क्या ये वही बंदा है जो अल्लाह के सामने इबादत करता है? ये वही बंदा है जो रात में उठकर तहज्जुद भी पढ़ा करता है? ये वही बंदा है जो नमाज में सुभान रब्बियल आला कहकर अपने रब को पुकारता है? और ये क्या हो गया, एकदम से इसको क्या हो गया? कौन सी ऐसी खुशी आ गई कि ये बल्लियों उछल रहा है, खुशी में उछल रहा है और अल्लाह के अहकामात को तार तार कर रहा है, इसको परवाह ही नहीं बिल्कुल। ये शैतान मरदूद उसे घुमा कर ले जाता है, जहन के अंदर डालता है, दिल को आमादा करता है और गुनाहों पर उसे लेकर आता है। इसी तरीके से जब गम का मौका आता है, गम का मौका आता है, इंसान का दिल टूटा हुआ है, परेशान हाल है, वो गमों से चूर है, अब शैतान आता है, कान में फूंक डालता है, बात करता है, अरे ये कैसे हो गया? तुम तो नमाज पढ़ने वाले हो, तुम तो इबादत करने वाले हो, तुम तो रोजा रखने वाले हो, तुम तो जिक्र करने वाले हो, ये सब कैसे हो गया?
ایسے کلمات منہ سے نکلوا دیتا ہے. اے اللہ تجھے ہم ہی ملے تھے مصیبت ڈالنے کے لیے. اے اللہ تجھے میرا ہی گھر ملا تھا میرے اس بچے کو بیمار کرنے کے لیے یا اس کی موت کے لیے. کسی کا بیٹا مر گیا, کسی کا باپ مر گیا, کسی کی بیوی مر گئی, کلمہ کفر نکل رہا ہے منہ سے, جو پائے منہ سے بولے چلے جا رہے ہیں. دوسرے ان کو سمجھاتے ہیں, ارے کیا کر رہے ہو تم, کہاں ہو, ہوش میں آؤ ذرا سا, کیا باتیں کر رہے ہو, کفر بک رہے ہو تم. لیکن اسے ویسے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ وہ شیطان مردود کے نرغے میں آ گیا. جو بندے مومن ہے اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی, ہرگز نہیں کہ نہیں خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو, وہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھنے والے, اس کے احکامات کو یاد رکھنے والے, اللہ کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنے والے لوگ. خوشی ہوئی تو کہا الحمدللہ اے ہمارے پروردگار, یہ سب تیرے ہی عنایت ہے. یہ جو دولت ملی ہے, یہ جو عہدہ یا منصب ملا ہے, سکون اور اطمینان ملا ہے, گھر کے اندر آرام سے ہم بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں, پروردگار یہ تیرا کرم ہے, تیرا احسان ہے, تو نے ہی سب کچھ عطا کیا ہے. اے اللہ تیرے لیے شکر ہے, تیری ہی حمد ہے. اور اگر غم میں ہوئے, پریشانیاں آئیں, مصیبت آئیں, تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم ہوئے, تم ہوئے, سب اللہ کے لیے ہے, اور ہم سب کو اسی کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. جو اللہ نے چاہا لے لیا, اللہ ہی کا تھا, جو اس نے چاہا لے لیا, اور جو اس نے چاہا عطا کر دیا. وہ آقا ہے, ہم اس کے بندے ہیں, وہ جو فیصلہ کرے گا میرے لیے وہ اچھا ہی فیصلہ ہے اور عمدہ ہی فیصلہ ہے. اے ہمارے پروردگار, تو سب سے بڑا ہے, تو سب سے عظیم ہے, تو سب سے برتر ہے. اے اللہ تو ہماری پریشانیوں کو, مصیبتوں کو خوب جاننے والا ہے. جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ شیطان مردود کے نرغے میں نہیں آتے, اس کے وسوسوں میں نہیں آتے. ایسے موقع پر وہ اور زیادہ محتاط ہو جاتے ہیں. جیسے ہی خوشی کا موقع آتا ہے وہ اور زیادہ چوکنا ہو جاتے ہیں. جب غم کا موقع آتا ہے وہ اور زیادہ چوکنا ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں ورغلا دے, ہماری زبان سے کچھ کلمات نکلوا دے, ہم ایسے اعمال کر بیٹھے, ہم ایسے غلط کام کر بیٹھے جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہے, جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے. لہذا وہ چوکنا رہتا ہے. کفر کے طریقے سے, شرک کے طریقے سے اللہ رب العزت سے بندے کو دور کرتا ہے شیطان مردود. اسی طریقے سے اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ اس کی حرام کردہ اشیاء کوئی حلال کرے. اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے کوئی اسے حلال کرنے لگے, اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے. کہ اللہ نے زمین پھیلا دی, پوری زمین پر رزق بکھیر دیا اور کہا یہ سب کھاؤ پیو اور آرام سے کھاؤ, لیکن جو چیزیں میں نے حرام کر رکھی ہیں ان کے قریب بھی مت جانا. ساری چیزیں تو حرام نہیں ہیں, چند چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں, لیکن بندہ اگر اسی کو کر بیٹھتا ہے شیطان مردود اس کے ذہن کے اندر ڈالتا ہے. مسلمان بچے شراب کی طرف جا رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, زنا کر رہے ہیں, غلط کاموں میں پڑے ہوئے ہیں, بےہودہ گوئی کر رہے ہیں, فحش باتیں اپنے زبان سے نکال رہے ہیں. یہ حرام کردہ اشیاء, جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا. نشے کی لت ایسی لگ گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ میں جو اللہ کو نہیں مانتے ہیں, ایک وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے, جو مومن ہے, جو جب پیدا ہوا تھا اس وقت بھی اس پر اللہ کی رحمت ہوئی تھی, ہر آن اس پر اللہ کی رحمت ہے. اس کا پورا گھر نمازی ہے, نماز روزہ کرنے والا ہے, اللہ کا نام لینے والا ہے, اللہ کے نیک بندوں میں اس کا شمار تھا. لیکن اب وہ ایسے لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہے جس کی صحبت اسے بگاڑ دے گی, جس کا ساتھ میں رہنا اسے بگاڑ دے گا. پہلے تو یہ کہتا رہے گا نہیں میں تو دل کا بڑا مضبوط ہوں, میرے ساتھی شراب پیتے ہیں پیتے رہیں لیکن میرے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہوتا یہ ہے یہ سب پھر گناہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ان کی اہمیت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اللہ کی ناراضگی کو وہ کم سمجھنے لگتا ہے, پھر ان کی حقارت جاتی رہتی ہے, دل کی گندگی پھر, اور شیطان مردود دھیرے 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 اس کے ذہن کو قریب کرتا ہے اور پھر کہتا ہے پی لے, ایک جام صحیح, ایک گھونٹ صحیح پی لے, اور پھر دھیرے دھیرے وہ شراب پینے میں لگ جاتا ہے. نہ صرف شراب, اور بھی دیگر منشیات کی چیزیں, ڈرگس کی چیزیں, آج کل جو بیڑی کا, سگریٹ کا, تمباکو کا, یہ جو سب نشہ چل رہا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کل مسکرن حرام, جو نشہ آور شے ہے وہ سب حرام ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام,
جس کی زیادہ مقدار پی کر تم نشے میں آ جاؤ اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے. آج یہ کام بھی ہو رہے ہیں. حرام کاموں کی طرف مرد ہوں یا خواتین ہوں، بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، شیطان مردود ان کو کھینچ کر لے جاتا ہے، ذہن کو تھپ تھپاتا ہے، ٹھپکی دیتا ہے اور سمجھاتا ہے اور کسی طریقے سے ان کو گناہوں کے اندر ڈال دیتا ہے تاکہ وہ حرام کا ارتکاب کرے. فرشتے چیخ اٹھتے ہیں کہ اے پروردگار یہ کیا ہو گیا، تو نے جس چیز کو حرام کیا ہے یہ بندہ اسے حلال کر کیے دے رہا ہے، اسے کھا رہا ہے، پی رہا ہے اور کوئی شکن نہیں، کوئی افسوس نہیں. کیا ہم اس پر عذاب نہ نازل کر دیں؟ کیا اسے ہم تباہ و برباد نہ کر دیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رہنے دو، ہم نے ان کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دی ہے، ان کو پلٹ کر تم میرے ہی پاس آنا ہے. ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے یا پھر یہ سزا کے لیے تیار ہو جائے. عزیزان محترم، دیکھا شیطان مردود نے کیسے دور کر دیا، کفر کے ذریعے سے، شرک کے ذریعے سے، بدعمالیوں کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے گناہ پر گناہ کروا رہا ہے اور توفیق توبہ نہیں دے رہا ہے. شیطان مردود نے جب اللہ سے یہ کہا تھا کہ اے میرے پروردگار تو نے مجھے جنتوں سے نکالا ہے، اپنے دربار سے نکالا ہے، اپنی رحمتوں سے تو نے مجھے نکال دیا ہے، تو اب میں ابن آدم کو گمراہ کرتا پھروں گا، ہر ایک کو گمراہ کروں گا، ہر ایک کو جہنم میں لے کر جاؤں گا. اللہ نے کہا تھا کہ بندے مجھ سے جب تک توبہ کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا. اب تو شیطان مردود تو شاک ہو گیا کہ یہ کیا بات ہو گئی، یہ بندے اللہ سے توبہ کر لیں گے، اللہ کے آگے رو لیں گے، اللہ کے آگے گڑ گڑا لیں گے، اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے، اپنے آقا کے پاس پھر آ جائیں گے، اللہ سے کے پاس پھر آ جائیں گے، سجدوں میں پھر اسے پکارنے لگیں گے. تو اس نے کہا تھا کہ میں یہ موقع ہی نہیں دوں گا کہ وہ توبہ کر سکے، میں ذہن میں ان کے ڈالوں گا ہی نہیں. جب بھی وہ توبہ کرنا چاہتا ہے بندہ، شیطان مردود کہتا ہے ٹھہر جا، ابھی کیا توبہ کر رہا، بعد میں کر لینا، پھر کر لینا، اس موقع پر کر لینا، پھر اس موقع پر کر لینا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ ٹھیک ہے ثم تکون من بعدہ قوما صالحین، ٹھیک ہے یوسف کو اٹھاؤ کنویں کے اندر ڈال دو، پھر ہم لوگ توبہ کر لیں گے اللہ سے. قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا پھر انہیں توبہ کی توفیق نہ ملی، وہ بڑے سے اور بڑے ہو گئے، بڑھاپے تک پہنچ گئے، پھر ان کو توبہ کی توفیق نہ ملی سوائے یہ کہ 23 سال کے بعد، بہت ایک طویل زمانے کے بعد پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے کہنے پر پھر انہوں نے توبہ کی. تو عزیزان محترم یہ نہ سمجھیے کہ توبہ کرنا بڑا آسان ہے، توبہ بھی اسی کو ملتی ہے، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لہذا گناہوں پر جرأت نہ کرنا. اللہ رب العزت نے جو بات فرمایا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کوئی کام نہیں آئے گا جب قیامت کا دن ہوگا. یہ مال تمہارا کام نہ آئے گا، یہ پراپرٹی کام نہ آئے گی، یہ گھر کام نہ آئے گا، یہ مال جو حرام طریقوں سے کمایا گیا، غلط طریقوں سے کمایا گیا یہ کام نہ آئے گا. یہ بلڈنگ جو بنائی گئی، یہ پراپرٹی جو بنائی گئی، دولت جو سمیٹ کر رکھی گئی، سونے کے سکے جو خرید کے رکھے گئے، سب کام نہ آئیں گے اللہ کے ہاں. اور جس اولاد کے لیے تم یہ کام کر رہے ہو، اولاد کے لیے آدمی حرام کام کرنے لگتا ہے، اولاد کے لیے غلط کام میں پڑ جاتا ہے، یہ سب کوئی کام نہ آئے گا. دل جو صاف ہوگا کفر سے، شرک سے، گناہوں سے پاک، نور کی طرح چمکتا ہوا دل، اللہ کی عبادتوں میں ڈوبا ہوا دل، اللہ کو پکارنے والا دل، توحید کے اوپر قائم دل، شرک سے دور، اللہ کی اطاعتوں میں سرشار، اللہ کو یاد کرنے والا دل، وہ دل ہوگا جو کامیاب ہوگا. جس کو اللہ نے فرمایا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے اپنے دل کو صاف کیا. وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر اس نے کیا، خوب کثرت سے ذکر کیا اور نماز پڑھی. بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس دنیا سے اور ہمیشہ ہمیشہ وہ باقی رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی بات ہے ہم نے قدیم کتابوں میں بھی کہی تھی، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، ساری آسمانی کتابوں میں. صحف ابراہیم اور موسیٰ، ابراہیم کے صحیفے ہوں یا موسیٰ کے صحیفے ہوں، سب میں یہی باتیں کہی گئیں. یہی پیغام ہے قرآن پاک کا بھی اور یہی پیغام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. اس دل کو پاک و صاف کیا جائے، عبادتوں میں ڈھالا جائے، توحید سے آشنا کیا جائے. اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.